بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب غزل نمبر 1 جماعت نہم کی اردو، اس غزل کے مشقی سوالات کے جوابات دیں گے، جو کہ ممکنہ سوالات کے جوابات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، غزل کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل غزالہ سے نکلا ہے۔ شکار کے وقت ہرن کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فقیروں کی طرح آنے سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، فقیروں کی طرح آنے سے مراد یہ ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا، خالی ہاتھ ہی آیا تھا۔ سوال نمبر 3، پہلا شعر میں شاعر ہم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، تم خوش رہو، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس میں شاعر اپنے دوست کے لیے اپنی محبت اور خیرخواہی کا اظہار کر رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر نے کس کے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے، شاعر نے اپنے محبوب کے بغیر نہ جینے کا وعدہ کیا تھا۔ سوال نمبر 5، شاعر نے محبوب سے نہ جینے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے، شاعر نے محبوب کے بغیر نہ جینے کا وعدہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کو محبوب سے عشق تھا۔ سوال نمبر 6، عشق لاعلاج مرض کس طرح ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، عشق کو لاعلاج مرض اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو اپنی عقل اور فکر سے بیگانہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق کا علاج مشکل ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مرض یا کچھ ایسے جذبات ہیں جو انسان کے دل میں گہرا ہوتا ہے اور اسے آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، بندگی کا حق سے کیا مراد ہے؟ بندگی کا حق سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور عبادت میں اپنی زندگی گزار دے اور اپنے فرائض کو پورا کرے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر عبادات شامل ہیں۔ غم دوستاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غم دوستاں سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوستوں کے غم اور تکلیفوں کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے۔ سوال نمبر 10، داغ کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو سوال کا جواب ہے، داغ کھانے سے مراد کسی کو غم یا تکلیف پہنچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زخم دلانا یا غم دلانا یا کسی کے دل کو چھلنی کرنا۔ سوال نمبر 11، آخری شعر کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آخری شعر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سمیر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس شعر میں شاعر عرض کرتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ اے میر، تم دنیا میں گئے تھے، کیا کمال کر کے آیا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ سوال نمبر 12، میر تقی میر کا اصل نام کیا تھا؟ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا اور میر اس کا تخلص تھا۔ سوال نمبر 13، آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کے والد کا نام محمد علی متقی تھا۔ میر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہے، میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 16، میر نے کس طرح زندگی بسر کی؟ میر نے ایک بھرپور اور ہنگامہ خیز زندگی بسر کی۔ سوال نمبر 17 ہے، میر نے کون کون سے دیوان مرتب کیے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے، میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے ہیں، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، رباعیات، مثنویاں نمایاں ہیں۔ نثر میں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض امیر قابل ذکر تخلیقات ہیں۔
سوال نمبر 18، میر کو آپ کو یعنی آپ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو آپ کو خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو کیا قرار دیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے ڈاکٹر بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ آپ کا اسلوب بیان کس طرح ہے؟ آپ کا اسلوب بیان سادہ، سلاست، بے تکلفی، ترنم اور سہل ممتنع ہے۔ درد غم کا بھی ترجمان آپ کے کلام کی انفرادی خصوصیت ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ نے کون کون سے موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے میر نے دنیا کی بے ثباتی، درویشی، قناعت اور دیگر صوفیانہ موضوعات کو خوبصورتی سے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ سوال نمبر 22، میر تقی میر کب وفات پا گئے؟ اس سوال کا جواب ہے میر تقی میر 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ ہندوستان میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر اس وقت 87 سال تھی۔ عزیز طلبہ، یہ ہے غزل کے ممکنہ سوالات اور مشقی سوالات کے جوابات۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔